नाज़रीन, वॉइस ऑफ जर्मनी उर्दू सर्विस के लिए मैं हूं शहरियार खान। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासत कोई भी अहम मोड़ हो, कोई भी दौर हो, हमेशा एक हिजान अंगेज़ी की तरफ बढ़ती चली जाती है। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी भी हैं और उनके मेंटोर भी हैं। हाल ही में उन्होंने बयान जारी किया कि 10वें मुहर्रम यानी कि आशूरा के बाद मुल्क गिर तहरीक चलाई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं शायान बशीर साहब, पाकिस्तान मीडिया सेल देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का। इनसे आज जानेंगे और ये अंदर की खबर निकलवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी में चल के रहा है, क्या इमरान खान साहब की तहरीक जो है वो कामयाब होती नज़र आ रही है, ये जद्दोजहद कहाँ तक पहुँचेगी और इसके नताइज क्या होंगे और इसकी पाकिस्तानी सियासत पर क्या इसका असर होगा। अस्सलाम वालेकुम शायान साहब। जी वालेकुम सलाम। शाहिन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब ने हाल ही में जो एक वाज़ह तौर पे ऐलान किया है, जो ऐलान सामने आया है कि एक दफ़ा फिर वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, एक दफ़ा फिर तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर हमने देखा कि एक और ख़बर सामने आई कि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं और इसके अलावा यास्मीन राशिद है, एजाज़ चौधरी साहब हैं, एक ख़त सामने आता है जिसमें मुज़ाकरात की बात भी की गई। तो आप क्या समझते हैं कि एहतजाज होगा या मुज़ाकरात होंगे, आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए जी, हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में एहतजाज और मुज़ाकरात साथ साथ चलते हैं। तो एहतजाज भी होगा बिल्कुल भरपूर, और कोई एक आधे दिन का एहतजाज नहीं होएगा। अब ये जो है एक लंबी तहरीक चलेगी और ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक होएगी, जिसके पहले मरहले में खान साहब की आज़ादी होएगी, हमारे सीरान की जो इधर हैं जिनकी तरफ से ख़त आया उनकी आज़ादी। उसके बाद पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ये तहरीक भरपूर तरीके से चलती रहेगी। और इस तहरीक के अंदर हम जो है मुज़ाकरात भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल सलूशन चाहते हैं, हम वायलेंस नहीं चाहते, हमने कभी वायलेंस नहीं किया। जहाँ तक ये बात क्योंकि खान साहब ने भी हमेशा पुरअमन ही एहतजाज की कॉल दी है। जहाँ तक ये जो हमारे असीर रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो ख़त आया है, बिल्कुल उन्होंने भी वो उसी खान साहब की सोच की अक्कासी की है कि जो मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल एहतजाज जो होगा, अगर मुज़ाकरात से मसले हल होते हैं तो वेल एंड गुड। हम इस मुल्क के अंदर जो है स्टेबिलिटी लेके आएँ, इस्तेहकाम लेके आएँ। और जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात की जो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है खान साहब को, वो खान साहब के सामने रखी जाएगी। उस पर हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान में, उनको दोबारा ये बता रहे हैं कि हम एक सियासी जमात है, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हम डायरेक्टली बात करेंगे इस मुल्क में जो मुक़तदरा है, जो ताकतवर हल्के हैं, जो कुछ दे सकते हैं। जो ये 17 सीटों वाले डमीज़ हैं, इनके साथ तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं, अपने लिए इनके पास उनके अपने पल्ले कुछ नहीं, तो उन्होंने हमें क्या देना है मुज़ाकरात में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा शायान साहब, एक और इसी सियासी हालात में जिसको गालबन एक था तो एक कौमी सान्या, एक ऐसा वाक़या था जो सवात में पेश आया, लेकिन इस पे थोड़ी सी सियासत भी होती नज़र आ रही है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपकी जो हरीफ जमात है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी के हैंडलर्स हैं, कई ट्विटर हैंडलर्स में मैं देख रहा था कि वहाँ पे भी एक तनकीद का सिलसिला जारी है। तो ये इसको आपकी अपनी हुकूमत है, पीटीआई की तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, इस वाक़े को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इसको सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया है? देखें, इसके ऊपर सियासत की जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसको एडमिट करना चाहिए। केपी के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ तो डीसी स्वात भी मुअत्तल हो गया है, 2 एसी मुअत्तल हो गए हैं, वहाँ टीएमओ भी मुअत्तल हुआ है। तो और वहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, और जो ज़िम्मेदार होगा उसको मुअत्तल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आप ये देखें कि ये अपनी नाअहली को बेसिकली इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। पाकपतन में 20 बच्चों का इंतकाल हुआ, ये जो है ये फ़ोटो सेशंस के अंदर और अपनी पब्लिसिटी के अंदर इनका फोकस है। इन्हीं के दौरे हुकूमत में जो पीएमएलएन के जो पहले दौरे हुकूमत रहे हैं, मेयो हॉस्पिटल वाले भी इंसिडेंट हुआ, इंजेक्शन वाला, एफडीन केस भी इनके दौरे हुकूमत में हुआ, यहाँ पीआईसी और पब्लिक हॉस्पिटल में फ़ेक स्टंट्स डलते रहे। और इनका जो सारा फोकस है वो अपने इश्तिहार चलाने पे, अपनी फ़ेक पब्लिसिटी करने पे है। तो इनसे और कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर सियासत करें, बिकॉज इनकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड देखा जाता है कि किसी भी मामले में सियासत को जो है मुकद्दम रखा जाता है और सियासत की नज़र चीज़ें की जाती हैं। पंजाब हुकूमत की स्पेसिफ़िक कारकर्दगी को आप क्या देखते हैं? बहुत से लोग कंपेयर करते हैं मरीम नवाज़ को और इमरान खान की पर्सनैलिटी को कि दोनों ही सोशल मीडिया पे आइकॉनिक बने हुए हैं। क्या ये मुकाबला आपकी नज़र में यकतरफ़ा है? क्योंकि अब आके कई तज्ज़ियाकार ये मानने पे मजबूर हुए हैं कि मरीम नवाज़ की कारकर्दगी भी कहीं न कहीं क्लिक कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मैदान में इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है, या मरीम नवाज़ या पंजाब हुकूमत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम भी कर रही है?
دیکھیں آپ عمران خان صاحب کو مریم نواز کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. عمران خان میں تو پالیٹکس نے آنے سے پہلے جو پاکستان کو دیا تھا تو مریم نواز اپنی پوری زندگی میں نہیں دے سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کبھی بھی کوئی بھی پروگرام اپنے نام سے لانچ نہیں کیا, اپنے اوپر جو ہے انہوں نے کبھی کوئی کیمپینز نہیں بنوائیں, اور اس طریقے سے کبھی بھی کسی چیز کا کریڈٹ آ کے نام نہیں چینج کی اور اپنے نام سے نہیں منسلک کی چیزوں کو. جہاں آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مریم نواز جو ہے ابھی یہ پیچھے جنا کارڈیولوجی کا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کو بھی چینج کر کے اپنے نام پہ کری تھی, پبلک بیک لیش کے بعد ختم کیا. وہ یہاں پہ نواز شریف میڈیکل سٹی کے نام سے بن رہی ہیں, کوئی مریم نواز کی کوڑوں کے ڈبوں کے اوپر بھی مریم نواز کی, چلیں وہاں تو لگانے کو ان کا حق بنتا ہے, لیکن کوڑوں کے ڈبوں کے اوپر بھی مریم نواز کی فوٹو لگ رہی ہیں یہاں پہ. تو اور پھر وہ پنجاب پبلک اویئرنیس بل لایا گیا تاکہ اس کے اوپر پوچھ تاچھ نہ ہو سکے کہ یہ کتنی اسپینڈنگ کر رہے ہیں اپنی پبلسٹی کے اوپر. ان کی کارکردگی وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑھ لیں, 1 ٹریلین کی ان کی جو ہے ریگولرٹیز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اندر. 980 ارب روپیہ ان کا نان پروفٹ بیئرنگ بینک اکاؤنٹس میں انہوں نے رکھوایا ہوا لوگوں کو oblige کرنے کے لیے. اس کے بعد 7.5 ارب روپے کی یہ بلیٹ پروف گاڑیاں خرید رہے ہیں لوگوں کو oblige کرنے کے لیے. کسان مر رہا ہے پنجاب کے اندر, بینکرپٹ ہو گیا, جو بیسکلی بریڈ باسکٹ ہے پاکستان کی اس کو تباہ کر دیا, بیکاز ان لوگوں کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اور انہی لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ لوگ بلیٹ پروف گاڑیوں سے نوازیں. جبکہ آپ عمران خان کو دیکھیں, خان صاحب کا دیکھیں, تو خان صاحب کے وقت میں جو ویلفیئر پروگرام تھے, کامیاب جوان پروگرام ہو گیا, اس کے بعد صحت کارڈ ہیلتھ کیئر کے پروگرام تھے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ کے اندر شوگر مافیا پہ کریک ڈاؤن کیا تھا. شوگر انکوائری کمیشن کھولی جس میں جہانگیر ترین کو بھی انہوں نے پکڑی, جو سٹا تھا, جو پرائس کنٹرول کیے جا رہے تھے, کارٹلائزیشن کیے جا رہی تھی, جو کرپشن تھی ان کی شوگر ملوں میں, ہم نے خسرو بختیار کی پکڑے. کبھی ہسٹری میں کسی اپنی گورنمنٹ کو کہ اتنے بڑے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جو عمران خان. ان کو دیکھیں جب یہ فلاور ملرز کے ساتھ مل کے کسان کو مار رہے ہیں, شوگر قیمتیں آپ دیکھیں کدھر جا رہی ہیں, سارے کارٹیلز کے ساتھ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ یہ کمپیریزن بنتے نہیں ہیں ان دونوں لوگوں کے. اچھا شاہین صاحب, ایک اور چیز ہے, پنجاب کی اگر بات کو آگے بڑھائیں تو پنجاب اسمبلی میں جو واقعہ ہوا, احتجاج سے بات نکلی, بڑا کیٹیگوریلی سامنے آیا کہ جو احتجاج ہے وہ ہر پارلیمانی لیڈر کا, ہر پارلیمانی رکن کا حق ہے. تو جب احتجاج کی بات دیکھتے ہیں, احتجاج کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیکر جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ دیتے ہیں اور ارکان کو معطل کرتے ہیں. اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس پہ احتجاج ہوگا؟ کیا پنجاب کی قیادت سامنے آ کر اس پہ کوئی اسٹرانگ میسج دے گی, یا یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ خود ہی دب جائے گا؟ دیکھیں یہ معاملہ کو ہم دبنے نہیں دیں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ 1 سال بعد آتی ہیں اسمبلی, کارکردگی ان کی صفر ہے, اور آ کے پھر اس کے بعد یہ اوفینڈ ہو جاتی ہیں کہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے. اوبیسلی احتجاج ہوگا جب کسان کو آپ نے مار دیا ہے, جب آپ نے معاشی بدحالی ہے, آپ کے ہاسپٹلز میں بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے, آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے انہوں نے پنجاب کے اندر. اور یہ اوبیسلی راول پنڈی پنجاب میں آتا ہے, فیملی سے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی. تو ہم لوگ اور ہمارے لوگ اسپیکر کے سامنے یہ احتجاج کریں گے نا, اسمبلی میں کہاں کریں گے. اس پہ انہوں نے لوگوں کو معطل کر دیا, بیکاز یہ اگین یہ ان کے اونچے ہتھ کنڈے ہیں کہ اس طریقے سے پھر اپنی کوئی کوشش کی جائے کہ نمبر گیم چینج کی جائے, لوگوں کو معطل ECP میں ریفرنس بھیجا جائے. تو اس پہ بھرپور احتجاج ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ جو پروٹیسٹ کے اندر جتنے بھی یہ سیشنز ہیں, یہ ساری اسمبلی باہر لگے گی, اور یہ خالی اسمبلی باہر ہی لگے گی. یہ جو یہاں سے جو تحریک شروع ہوگی یہاں پہ اسمبلی باہر, ہم اڈیالہ کے باہر بھی جا کے MPs بیٹھیں گے, اور سارے پاکستان میں اس کے آپ کو افیکٹس نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, بالکل. اور آخر میں آپ سے یہ بڑا ایک اس کو کہا جانا چاہیے کہ جذباتی سوال ہے, کیونکہ ہم نے خود بھی وائس آف جرمنی کے بینر تلے ہم نے PTI کے بڑے جلسے کور کیے, اسلام آباد میں کور کیا, لاہور کا اتفاق ہوا. کیا وہ وقت واپس آئے گا؟ کیا خان صاحب جلدی رہا ہوں گے, کارکنوں کے درمیان ہوں گے؟ کیا وہ دوبارہ سے اقتدار میں آئیں گے؟ ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے عام پارٹی جو گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے, جو پارٹی کی انتظامیہ ہے, وہ کیا سوچ رہی ہے کہ کیا یہ وقت قریب ہے, خان صاحب کی رہائی قریب ہے, یا ابھی تھوڑا اس کو مزید وقت لگے گا؟ دیکھیں آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کلچر ہے جہاں پہ لوگوں کا ڈائریکٹ کنیکشن رہا ہے خان صاحب اور ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. ابھی بھی جو ورکرز ہیں یا پولیٹیکل ورکرز آپ کہہ لیں, اور خان صاحب کے کارکن ہیں جو عام پاکستانی ہیں, وہ موٹیویٹڈ ہے, اور اب وہ ہمیشہ نکلتے رہے ہیں. یہاں تک ان کے ساتھ ہوا کہ لوگوں کے گھر توڑے گئے, لوگوں پہ پرچے کیے گئے, لوگوں کو اغوا کیا گیا, لوگوں کو مسنگ پرسن بنایا گیا, چار دیواری کو پامال کیا گیا, اور اس کے بعد لوگوں کو یہاں تک کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیاں ماری گئیں نہتے پاکستانیوں کو. تو یہ بالکل سینٹیمنٹ لوگوں کے اندر ہے. اب اپنا ہی اسٹیٹ جب آپ کو ریپریس کر رہی ہو,
اور تو وہ ایک اوبیسلی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو جو ایک ورلڈ کلاس لیڈر ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑے آئیکن تھے پرائم منسٹر بننے سے پہلے, ایک ایکس پرائم منسٹر کو جھوٹے اور بھونڈے چارجز کے اوپر ایک اللیگل جیل میں رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ان کے جو پاکستان پریزن مینول کے حساب سے پاکستان پریزن کے جو لاز ہیں اس کے اندر جو رائٹس ہیں 1978 کے, وہ ان کے وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. ان کو 22 گھنٹے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا سیل سے, جس سے ان کا وزن گر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کے نیلسن منڈیلا رولز کی یہ وائلیشن ہے. اس کے بعد ان کو فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا, ان کو وکلاء سے نہیں ملنے دیا جاتا, ان کی جیل ٹرائلز کو آگے مطلب ڈیٹیں ڈال دی جاتی ہیں, ایڈجرن کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں سے ان کی ملاقات نہ ہو, ان کا میسج باہر نہ ہو, جس کی وجہ سے خان صاحب کا ویٹ بھی لوز ہو رہا ہے. اوبیسلی ان کے ذاتی معالج کو بھی نہیں ایکسیس دی جا رہی خان صاحب کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی پورے ہفتے میں 16.5 منٹ ملاقات کرائی گئی. 15 منٹ ان کی 2 بہنیں نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ خان سے ان کی ملاقات کروائی گئی, اور باقی 1.5 منٹ ان کے وکیل سے ان کی ملاقات پوری گھڑی پہ کرائی گئی. تو اور اس کے علاوہ جو ان کے باقی مین لائر تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ان کے کیسز ہینڈل کر رہے ہیں, ان کے وکیل سلمان صفدر, ان کی بہن علیمہ خان, کسی کی ملاقات ان سے نہیں کروائی گئی. تو اس وجہ سے جو غصہ ہے عوام میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اسی لیے ان کو ہم بار بار یہ میسیج دے رہے ہیں, ہمارے لیڈرز بھی یہ میسیج دے رہے ہیں, اسیر رہنما نے دیا ہے کہ آپ پلیز کچھ ہوش کے ناخن لیں, اس ملک کو مزید تباہ نہ کریں, اس ملک کو سٹیبلائز ہونے دیں. جو اس ملک کا سب سے جو دیکھیں نا, جس لیڈر نے 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیا آلو ٹماٹر بینگن کے اوپر, وہ ملک کا سب سے مقبول لیڈر کو آپ کتنی دیر اس طریقے سے اندر رکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب نے اس کا ہمیں ایک پلان دیا ہے, ہمیں ایک انڈیکیشن دی ہے. تو انشاءاللہ 10 محرم کے بعد آپ دیکھیں گے بھرپور طریقے کا احتجاج ہوگا پاکستان میں. جی بہت شکریہ شاہین صاحب, آپ نے اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور آپ نے اپنے پارٹی کے موقف سے آگاہ کیا. بہت شکریہ. تھینک یو.